اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ذہن کے متعلق نمبر 10، قسط نمبر 35 از ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 22 اگست 2023۔ ہیلونیس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ حیض جلدی ہوتا ہے یا پھر کئی ماہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ سخت افسردگی کے دورے پڑتے ہیں اور مریضہ بہت سست ہو جاتی ہے۔ شدید لیکوریا آتا ہے جس کے ساتھ خارش بھی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 436۔ ہیپر سلفیورس کلکیریم۔ ہیپر سلف کا مریض ضرورت سے زیادہ حساس ہوتا ہے، ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے اور ہر قسم کے درد کو نمایاں طور پر محسوس کرتا ہے۔ اس کے مزاج میں تندی اور غصہ پائے جاتے ہیں۔ مریض عام طور پر کتنا ہی رحم دل ہو، بیماری کے دوران ایک دم جوش میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے قریبی دوست کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ گو میرے علم میں آج تک کبھی کوئی اس قسم کا مریض نہیں آیا۔ پاگل مریضوں میں تو ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن کتابوں میں یہ عام مریضوں کی علامت بتائی جاتی ہے جو کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 438۔ ہائیڈراسٹس عموماً بوڑھے، نحیف اور جلد تھکنے والے لوگوں کی بیماریوں میں نمایاں اثر کرنے والی دوا ہے۔ اس کا مریض پشمردہ رہتا ہے، اسے اپنی جلد موت کا یقین سا ہو جاتا ہے، بلکہ مرنے کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ سست رو اور پست ہمت ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 448۔ ہائیڈروسائنک ایسڈ۔ اگر کسی عورت کو ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہوں اور مرگی بھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ بہت مؤثر دوا ہے۔ اگر تشنج کی وجہ سے دماغ میں خون رک جائے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، جو آہستہ واپس آتی ہے یا مستقل طور پر ضائع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو کیٹالیپسی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہائیڈروسائنک ایسڈ مفید ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 454۔ ہائیڈروفوبینم۔ مریض کو تیز روشنی، چمکدار اشیاء یا پانی دکھائی دے تو اسے تشنج ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اس تشنج اور خوف کا تعلق پانی دیکھنے سے ہے، لیکن خوف کی وجہ سے مریض آنکھیں بند کر کے بھی پانی کا گھونٹ نہیں بھر سکتا۔ صفحہ نمبر 455۔ ہائیوسمس میں سارا اعصابی نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا دماغ پر کسی غیر معمولی طاقت نے قبضہ کر لیا ہے۔ مریض ہذیان بکتا ہے اور پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ اگر ٹائیفائڈ کے مریض میں ہائیوسمس کی علامتیں پائی جائیں تو مریض سوتے میں بھی بولتا رہتا ہے، کپڑے اور بستر کی چادر چنتا ہے جیسے چٹکیاں بھر رہا ہو، گندی شرمناک باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے جنسی اعضاء کی سوزش ہے۔ اچھا بھلا شریف انسان بھی جب بیمار ہو تو اس کی زبان بہت فحش ہو جاتی ہے، ایسی باتیں وہ ہوش میں کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بچی بیمار ہو تو بعض ماں باپ شرم کی وجہ سے ڈاکٹر کو بھی نہیں بلاتے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق بھی بالارادہ جنسی بے-راروی سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہائیوسمس کی خاص علامت ہے جو جنسی اعضاء میں ایسی سوزش پیدا کرتا ہے جس سے دماغ متاثر ہوتا ہے اور مریض ایسی بیہودہ باتیں کرنے لگتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہیجانی کیفیت بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور یہی علامت کینتھرس میں بھی کسی حد تک پائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 457۔ ہائیوسمس کے مریض میں سوتے ہوئے یا بے ہوشی کے دوران ہذیان بکنے کی علامت پائی جاتی ہے جو ہوش آنے پر باقی نہیں رہتی۔ صفحہ نمبر 458۔ ہائیوسمس میں ہر قسم کی دماغی بیماریاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں مار کٹائی کا رجحان کم ہوتا ہے۔ بیلاڈونا کے پاگل پن میں یہ رجحان بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہائیوسمس میں مریض زیادہ تر وہم کا شکار ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے، پس وہ اس خیالی وجود سے باتیں کرنے لگتا ہے، یا اسے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے جسے وہ مڑ کر دیکھے گا۔ سخت
شکیم مزاج ہو جاتا ہے، جو لیکسس کی بھی علامت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے قریبی عزیزوں نے دوا میں زہر ملا دیا ہے۔ ہائیوسمس میں بھی یہ علامت نمایاں ہے۔ اگر کوئی مریض اس خوف سے دوا استعمال نہ کرے کہ اس میں کچھ ملا نہ دیا ہو تو اسے یہ دوا پانی میں ایک آدھ قطرہ ملا کر دینی چاہیے۔ ہائیوسمس میں مریض نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے آپ سے بھی باتیں کرتا ہے، پھر بہت چیخیں مارتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت تو بعض اچھے بھلے لوگوں میں بھی ہوتی ہے، مگر ہائیوسمس کے مریض میں اپنے آپ سے باتیں کرنے کا رجحان صرف بیماری کے دوران ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 458۔ جو توہمات دل میں جگہ بنا لیتے ہیں ان میں ایک یہ وہم بھی ہوتا ہے کہ میری بخشش کا زمانہ گزر گیا ہے، اب کبھی بخشا نہیں جاؤں گا۔ بعض دفعہ فرضی جرائم کا خیال بھی دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے، مثلا یہ وہم کہ اس نے قتل یا کوئی اور بھیانک جرم کیا ہوا ہے جو در حقیقت اس نے کیا نہیں ہوتا۔ یہ صرف وہم ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 459۔ ہائیوسمس کی ایک علامت گلونائن اور لیکسس سے ملتی ہے کہ مریض راستہ چلتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ گھر پر ہو تو سمجھتا ہے کہ گھر پر نہیں ہوں، اگر باہر ہو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں ہوں۔ اجنبیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 459۔ ہائیوسمس کا مریض پانی سے ڈرنے لگتا ہے اور پانی بہنے کی آواز طبیعت میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے لکھا ہے کہ بیلاڈونا، ہائیوسمس، کینتھرس اور ہائیڈروفوبینم اس مرض کی بہترین دوائیں ہیں۔ میرے تجربہ میں ہے کہ اسٹرامونیم اور ہائیڈروسائنک ایسڈ دونوں اس رجحان کا کلا کما کرنے والی دوائیں ہیں۔ اگر پانی پیتے ہوئے گلے میں تشنج پیدا ہو جائے تو اس میں یہ بہت مفید ہے۔ پانی کا خوف ہائیڈروفوبیا حلقائی کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسٹرامونیم حلقائی کتے کے کاٹے کا بہترین علاج ہے۔ پرانے زمانے میں بعض اطباء ایسے مریضوں کو اسٹرامونیم کھلایا کرتے تھے جس کے اچھے نتائج نکلتے تھے۔ ہومیوپیتھی میں بھی یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ بعض ایسے مریض جن میں حلقائی کتے کے کاٹے کی علامتیں ظاہر ہوں ان کو اسٹرامونیم اور ہائیڈروفوبینم ملا کر دینی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر کسی جگہ ٹیکے میسر نہ ہوں تو خواہ یہ پتہ نہ بھی ہو کہ کاٹنے والا کتا پاگل تھا یا نہیں، فوراً یہ دونوں دوائیں ملا کر دیں۔ چند دن روزانہ، پھر کچھ مہینے ہفتہ میں 2-3 دفعہ کھلاتے رہیں، پھر آہستہ آہستہ بند کر دیں تو اللہ کے فضل سے پاگل پن کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوتے اور خطرہ مستقلاً ٹل جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 459۔ اگنیشیا غم کا اثر دور کرنے کے لیے چوٹی کی دوا ہے۔ اگنیشیا کا مزاج رکھنے والی عورتیں بہت حساس ہوتی ہیں، اپنی عادات و خصائل میں نہایت شائستہ اور لطیف احساسات کی مالک ہوتی ہیں، مگر نہایت چھوئی موئی اور نازک مزاج غم یا صدمہ کا بہت گہرا اثر قبول کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 463۔ اگنیشیا کا مزاج رکھنے والی عورت کا غم کے اثر سے دل کی مریض یا دماغی مریض بن جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔ اسے بعض اوقات ہسٹیریا کے دورے بھی پڑنے لگتے ہیں۔ صفحہ نمبر 463۔ اس کا مریض بہت جذباتی ہو جائے تو کھل کر غصہ نکالنے کی بجائے تنہائی میں کڑتا رہے گا یا بہت افسردگی محسوس کرے گا۔ اسٹیفی سیگریا کے مریض میں بھی غصہ دبانے کا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن جب صورتحال حد سے بڑھ جائے تو پھر اس سے پیدا ہونے والی گھٹن جسمانی عوارض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگنیشیا میں بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر اس کی مریض عورت کسی مجلس میں جائے اور وہاں اسے کوئی طعنہ دیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے تو وہ اسے خاموشی سے برداشت تو کر لے گی اور کوئی جواب نہیں دے گی، لیکن گھر واپس آ کر اسے شدید سر درد ہوگا اور اعصابی تناؤ اور بے چینی محسوس ہوگی۔ ایسی کیفیت میں اگنیشیا کی ایک ہی خوراک اسے سکینت بخشے گی اور اسے جذبات دبانے کے بد اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ صفحہ نمبر 463 464۔
اگنیشیا میں بچوں یا عزیزوں کی وفات کا صدمہ بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے اور دور از گہرے بد اثرات رہ جاتے ہیں۔ ان سب میں اگنیشیا مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ غم اور صدمہ تازہ ہوں تو یہ بہت مفید ہے اور غم کے باقی رہنے والے بد اثرات سے بھی بچاتی ہے۔ ہاں، اگر جسمانی عوارض کو پیدا ہوئے دیر ہو جائے پھر یہ مفید نہیں رہتی۔ اگر غم کے بد اثرات جسم کا حصہ بن جائیں تو ان میں 3 دوسری دوائیں یعنی ایمبراگریسا، سلیشیا اور نیٹرمیور بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 464۔ بعض اوقات مریضہ نروس ہو تو وہ کانپتی ہے اور اعصاب جھرجھری سی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت بڑھ کر تشنج میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے، جیسے ہسٹیریا کا مریضہ ہو۔ یہ بے ہوشی مرگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایسی عورتوں میں بے ہوشی کا دورہ پڑنا ان کی اعصابی کمزوری کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اس بے ہوشی میں مرگی کی دوسری علامتیں موجود نہیں ہوتی۔ غم یا خوف وغیرہ کے اثرات کی شدت کے وقت جو بے ہوشی ہوتی ہے وہ اعصابی کمزوری کی بے ہوشی ہے۔ گرم ممالک میں ہجوم اور جمگٹے میں کئی عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اگنیشیا میں غم کے نتیجے میں ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو مرگی کی علامتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اگنیشیا کی مریضہ میں مزاجی لحاظ سے یہ حیران کن بات پائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ جب یہ توقع ہوتی ہے کہ اسے غصہ آ جائے گا وہ خوش ہو جاتی ہے اور خوشی کی بات پر اچانک ناراض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جسمانی عوارض میں بھی یہ تعجب انگیز بات دکھائی دیتی ہے کہ جوڑ سوج جانے سے سخت تناؤ اور جلد پر سرخی اور تمازت ظاہر ہو جائیں تو اس کے باوجود مریضہ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ غرض ہے کہ جس مریضہ میں نفسیاتی عوارض یا جسمانی عوارض میں تضادات پائے جائیں ان کے لیے اگنیشیا ایک لازمی دوا ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 464۔ اگنیشیا کی مریضہ اکثر نا امید اور مایوس رہتی ہے، کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور ہسٹیریا ہو جاتا ہے، اور اس وہم کا شکار رہتی ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ عزیزوں کے مرنے کا خوف لاحق رہتا ہے، بعض دفعہ نظارے دیکھتی ہے۔ اگر ایسے مریضہ کو بروقت اگنیشیا نہ دی جائے تو یہ کیفیت بڑھ کر پاگل پن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر ایک دفعہ مریضہ پاگل ہو جائے تو پھر اگنیشیا کام نہیں آئے گی، بلکہ نیٹرمیور بہت بہتر کام کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 465۔ اگنیشیا میں بعض اور دواؤں کی طرح مریضہ اس وہم میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ سخت گناہ گار ہے اور اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں رہی۔ پلسٹلا، ہیلیبورس، آرم، ہائیوسمس اور لیکیسس اور بعض دوسری دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 465۔ اگنیشیا کے مریض سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ مثبت دلیل کے مقابل پر اوٹ پٹانگ بات کرے گا اور بحث کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ صفحہ نمبر 466۔ اگنیشیا کے مریض کی نیند گہری نہیں ہوتی، سوتے ہی اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں یا غم اور فکر کے نتیجے میں نیند اڑ جاتی ہے۔ بسا اوقات غم اور صدمہ کے نتیجے میں ایسے مریضہ کا حیض بند ہو جاتا ہے یا نظام میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 466۔